اچھا، اب سلمان صاحب یہ بتائیں کہ جو تقریر آج ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس میں یہ کہا گیا جی کہ ابھی پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، پریزیڈنٹ نے دستخط نہیں کیے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک 8 ممبر بینچ بنا کے تو اس پہ ایک فیصلہ صادر کر دیا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس وزیر اعظم کے خلاف اور ان کی کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائی بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اب تو یہی صورتحال ہے نا. دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک بھرم ہوتا ہے اور وہ بھرم قائم رکھنا ہم سب کا فرض ہے. اس کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی. اب اس بھرم کو پاش کر دیا گیا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے بھرم خراب ہوا ہے. میری نظر میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بات بالکل واضح ہے. 14 جنوری کو جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے آئین کی روح سے، اس وقت صورت یہ تھی کہ 186 ووٹ حاصل کیے تھے پرویز الہی صاحب نے 11 جنوری کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا. یہ محض ایک اکثریت نہیں بلکہ بالکل 50% تھا. پنجاب اسمبلی میں 372 سیٹیں، 186 پہ حکومت نہیں چل سکتی. آخری ووٹ ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کا تھا. اگر اسمبلی کی تحلیل کا کبھی کوئی موقع ہوتا ہے تو یہ وہ موقع تھا، ٹیکسٹ بک موقع تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ اس سے پہلے کی تمام بحث آپ بھول جائے. باجوہ صاحب نے کیا کہا، پارٹی کے اندر کیا بحث ہوئی، پرویز الہی کرنا چاہتے تھے نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن 14 جنوری کو بلکہ 11 جنوری کے بعد یہ بات واضح تھی کہ پنجاب حکومت نہیں چل سکتی ایک انڈیپینڈنٹ ممبر کے ووٹ کی بنیاد پر. لہٰذا واپس جانا الیکٹریٹ کے پاس، عوام کے پاس، اور ان سے ایک نیا مینڈیٹ لینا آئین کا تقاضا بھی تھا. اور اسی لیے یہ اختیار ہر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی کی تحلیل کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ خام خواہ میں اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی اس لیے ہم نہیں مانتے، یا یہ کہ اس کا کوئی تعلق اب 90 دن تو گزر گئے. دیکھیں 90 دن تو گزارے گئے، ایک نافرمانی کی بنیاد پہ گزارے گئے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. الیکشن کمیشن نے کہا کہ 21 ارب روپے چاہیے. اسٹیٹ بینک نے کہا کہ 21 ارب روپے اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ ہمارے راؤنڈنگ آف ایرر میں بھی یہ نہیں آتا. وفاقی حکومت سالانہ 13,500 ارب روپے خرچتی ہے اور 21 ارب تو نمک بھی نہیں ہے آٹے میں. لہٰذا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ کوئی دفاع کی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال اب بتائیے نا کہ ایسی ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس کیا راستہ ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو رہا بلکہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے اور آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آئین کا نام لے کر آئین پہ جرغار کی جا رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے پاس راستہ میری نظر میں یہ ہے کہ تمام جج صاحبان، تمام 15 جج صاحبان یہ ثابت کریں کہ وہ سپریم کورٹ کا جج ہونے کے اہل ہیں. دیکھیں آج سے 2-3-4 سالوں میں یہ لوگ فٹ نوٹ بھی نہیں رہیں گے پاکستان کی تاریخ میں. اگر سپریم کورٹ کو بطور ادارہ قائم رہنا ہے تو ان سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، یونٹی دکھانی ہوگی، اپنی ذات سے بڑھنا ہوگا. جو کوئی تو ان پہ پارلیمنٹ حملہ آور اس لیے نہیں ہے کہ یہ یونٹی نہیں ہے ان میں. پارلیمنٹ اسی لیے حملہ آور ہے کہ ان میں یونٹی نہیں ہے اور ان کی آپس کے نفاق کی وجہ سے. اور یونٹی قائم نہ رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بھی ہو وہ بات اب پیچھے رہ گئی. دیکھیں اب ان سب کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا ہے. دیکھیں جو بھی ہوا، بینچ ٹھیک نہیں بنے، بینچ ایسے بننا تھا ویسے بننا تھا، اب تو ادارے کی بقا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے.